اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے فَأْتِيَاهُ، پس آؤ تم دونوں اس کے پاس، فَقُولَا، پس اس سے کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تیرے پروردگار رب کے رسول ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، پس چھوڑ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں عذاب نہ دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، تحقیق ہم تیرے پاس آئے ہیں تیرے پروردگار کی نشانی کے ساتھ آئے ہیں، معجزے کے ساتھ، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہو ان کے اوپر جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی، ہدایت کی راہ چلے۔ یہ آیات مبارکہ پیچھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت عطا فرمایا اور معجزات عطا فرمائے۔ پچھلے آیات میں، پچھلے رکوع میں اس کا ذکر آیا، وہ ایک عصا معجزہ اور دوسرا ید بیضاء، یہ دو معجزے جو متضمن ہیں اور معجزات کو۔ اور پھر فرمایا آگے بھی آیت مبارکہ میں فرمایا اذهب انت واخوک، تو اور تیرا بھائی جائے، بآیاتی، میرے آیات کے ساتھ، میرے نشانیاں کے ساتھ فرعون کی طرف جائے۔ یہ دو بار آیا۔ پھر آگے فرمایا کہ اذهبا، پھر تیسری بار اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون انه طغى، پھر یہاں فرمایا فاتیاہ، بس تم دونوں آؤ، یہ وصول سے پہلے فرمایا جاؤ اور فرمایا فاتیاہ۔ اتیان مانا ہے کہ بندہ پہلے چل دے بل پہنچ ویندے، تو جب پہنچ جاتا ہے تو یہ اتیان ہے۔ فاتیاہ، پس آ جاؤ تم اس کے پاس، فرعون کے پاس، فاتیاہ ہو۔ اب فرعون کے پاس جب آ جاؤ تو اللہ پاک نے فرمایا فقولا، پس تم کہو اس کو انا رسول ربک، بے شک ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو پہلے یہ فرمایا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے پروردگار کو، جو سب جہان کا پروردگار ہے، تیرا بھی پروردگار۔ تو اللہ کے دونوں نبیوں نے فرعون کو یہ کہا انا رسول ربک، اور پھر ساتھ آگے ذکر آ رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اسے توحید کی طرف بلایا، دعوت دی۔ یہاں پہلے رسالت کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے
تعلیم فرمائی، واضح فرمائی کہ جب اس کے پاس پہنچ جاؤ تو اس کو کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے رسول ہیں، تاکہ وہ بات سنے۔ جب پہنچے تو پہلے انہوں نے بنی اسرائیل کے متعلق بات کی۔ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب نبی کا نام ہے۔ اسرائیل یعنی عبداللہ، یہ نام ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ۔ اسرائیل، بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل یعقوب نبی کی اولاد، یہ اولاد فرعون قبطی تھے، قبطی، اور یہ بنی اسرائیل کو انہوں نے قبطیوں نے، فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور انہیں بہت مشکل کاموں میں لگایا ہوا تھا، جیسے تعمیراتی کام ہیں اور بڑے شاق اور مشقت والے کام، یہ جیسے غلام کرتے ہیں، مزدور کرتے ہیں، ان سے بس مزدوری کراتا تھا اور مکان بنواتا تھا اور مشقت کے کام، اور ایسے کام کرتے تھے جو یعنی چھوٹے لوگ کرتے ہیں، حقیر معاشرے میں چھوٹے لوگ، تو ان کو بہت تکلیف میں ڈالا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کی بات کی کہ فرمایا فارسل معنا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے۔ ارسل، اس کا یہ معنی ذکر نہیں کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چھوڑ دے تاکہ یہ بنی اسرائیل قوم جتنی ہے ہمارے ساتھ شام میں چلی جائے۔ یہ مصر میں تھے، فرعون مصر میں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فارسل فرمایا بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ یہ معنی ہے کہ ادھر ہی رہیں، اگر ادھر ہی رہیں تو ان کو تکلیف نہ دے، غلام نہ بنا، ان کو چھوڑ دے، آزاد کر دے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیدیوں کے متعلق پہلے بات کرنی چاہیے۔ اگر قیدی ہوں یا غلام بنائے گئے ہوں، اصل آزاد ہیں، غلام بنائے گئے ہیں زبردستی، تو ایک خلق خدا کی یعنی ان کے متعلق، ان کے حق کے متعلق بات کرنا، تو اللہ کے نبی نے پہلے دعوت سے، کہ دعوت الحق اور توحید کی دعوت وہ آگے آ رہی ہے، ذکر آ رہا ہے، لیکن پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، انہیں عذاب نہ دے۔ فرعون نے عذاب میں ڈالا ہوا تھا انہیں، مشقت میں، انہیں دکھ نہ دے۔ خلق خدا کی جو مظلوم ہو اور اس پر ظالم مسلط ہو، ان کی داد رسی کی۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور یہ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ یہی کرینہ ہے کہ ارسل کا معنی یہ کہ عذاب کر دے، غلامی میں نہ رکھ۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ دے، وہ ہمارے ساتھ شام کی طرف چلے جائے، یہ نہیں۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ادھر ہی رہیں، لیکن تو انہیں عذاب نہ دے۔ تو فارسل معنا بنی اسرائیل وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اتنے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہلی تلقین یہ فرمائی، اور فرمایا اب رسالت کی دلیل جو پیچھے آیا کہ اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، ہم دونوں رسولا ربِّكَ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے،
لیکن یہاں انا رسولا ربک یہ کہ نبی تسمیہ جب آتا ہے تو ایک کو دوسرے پر غلبہ دے کے تسمیہ کیا جاتا ہے، جیسے ابوین کمرین، یہاں رسول کو نبی پر غلبہ دے کے رسولا، یا دوسرا معنی ہے لغوی معنی کہ انا رسولا ربک تیرے پروردگار کے ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں۔ اب تو بھیجے ہوئے، رسول ہے بھیجا ہوا ہے، نبی ہے بھی بھیجا ہوا ہے۔ انا رسولا ربک یہ مقام ایک دعوے کا مقام ہے، اس دعوے پر دلیل دی، قد جئناک بآیۃ من ربک، تحقیق ہم لا چکے ہیں تیرے پاس اللہ کی تیرے پروردگار کی نشانی، بآیۃ من ربک ایسی نشانی جو تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی وہ نشانی معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے جیسے عصا اور ید بیضا، قد جئناک بآیۃ من ربک، یہ رسالت کی دلیل ہے، معجزات رسالت کی دلیل ہے کہ اسے کوئی شک نہ رہے۔ آگے فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، یا اس کا عطف پچھلی کلام پر ہے، فقولا انا رسولا ربک، یہ بھی اسی عبارت پر کلام پر عطف ہے کہ فقولا والسلام علی من اتبع الہدی، یہ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام، تم اس طرح جا کے اس کو کہو، والسلام تم کہو فرعون کو، والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی، اللہ کے نبیوں کی پیروی کی، ایمان لائے، اس پر سلام۔ اس سلام سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دور میں جو بادشاہ تھے، کسریٰ، قیصر اور مختلف بادشاہ، تو آپ نے خطوط لکھے تھے اور ان کو دعوت اسلام دی تھی، تو ان کی طرف جب خطوط لکھے تو آپ نے اما بعد جب فرمایا، جیسے ہرقل کی طرف آپ نے ختم حدیث پاک میں وہ خطوط مذکور ہیں، تو آپ نے من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم، یہ بیان فرما کے آگے فرمایا اما بعد والسلام علی من اتبع الہدی، جب دعوت دی تو پھر والسلام علی من اتبع الہدی، تو سلام اس پر، کیونکہ کافر پر تو سلام نہیں ہوتا، السلام علیکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے تعلیم یہ دی کہ اس طرح کہو والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی، مسلمان ہوا، دین میں داخل ہوا، توحید کا قائل ہوا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، تو یہ سلامتی کا مستحق ہے۔ والسلام، اس سلام سے سلامتی ہے، سلامتی دنیا کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے وہی سلامت رہا جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ آگے فرمایا انا قد اوحی الینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے فرمایا انا بے شک ہم، قد اوحی الینا ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے، وحی، قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب، اللہ کا عذاب دینی، ان العذاب علی من کذب وتولی، یہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا
اور تولا نافرمانی کی، پیٹ پھیریے، اعراض کیا، روح گردانی کی، ان العذاب علی من کذب وتولا، یہ ان العذاب میں الف لام استغراق کا ہے یا جنس کا، تو جنس عذاب کو یا استغراق یہ اسی پر ہے جس نے تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی پیروی سے، اتباع سے اعراض کیا، تو عذاب انہی کے اوپر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن عاصی وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے، یہ عدل ہے اس کا، گناہ کی سزا، اور پھر معال جنت میں ہوگا۔ مسلمان عاصی گناہگار جو بلا توبہ فوت ہوا، توبہ نہیں کی اور فوت ہو گیا، گناہ کبیرے کیے، تو مرتکب کبیرے کا مخلد فی النار نہیں ہے۔ یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا عذاب، وہ عذاب جو آخرت کا عذاب ہے، وہ عذاب دینی عذاب ہے، یہ صرف اور صرف کفار انہی پر جنہوں نے جھٹلایا اور ہدایت سے روگردانی کی۔ اور فرمایا قال، فرعون نے جب یہ سن لیا تو فرعون کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، پس کون ہے رب تیرا اے موسیٰ؟ ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ یہ متکبر تھا، بہت متکبر، یہ خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا رب، اعلیٰ رب، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کہ اپنے آپ کو اللہ اور رب کہتا تھا، اتنا بڑا متکبر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم تیرے پروردگار کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تیرے کا خطاب تو فرعون کا تھا، بھائی تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو کہتا تھا میں رب ہوں۔ وہ تو اس جگہ جب جواب دینے لگا تو کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، کون ہے تم دونوں کا رب کون ہے؟ ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ، خطاب یہاں موسیٰ کو کیا کہ موسیٰ علیہ السلام متبوع تھے، ہارون آپ کے تابع تھے، خطاب متبوع کو کیا۔ بعد نے اور وجہ لکھی ہے، وہ ذرا کمزور ہے، تو فمن ربکما یا موسیٰ، ربکما، یہ کما تسنیہ کی ضمیر ہے، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ، نام موسیٰ کر لیا، خطاب میں تم دونوں کا رب کون ہے؟ سمجھیں؟ وہ تو بڑا متکبر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب ہمارا وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق عطا فرمائی، شکل اور صورت عطا فرمائی، اپنی جو اس کے لائق ہے، کل شیء خلقہ ثم ہدی، پھر اسے راہ دکھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ربنا، ہمارا رب وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر شے کو خلق عطا فرمائی۔
خلق کا معنی صورت، شکل، حیت، یا خلقہ ہو تو معنی مخلوق ہو، یعنی آتا کل شیء مخلوقہ ہو، اپنی مخلوق کو ہر شے عطا فرمائی جو اس کے لائق تھی اور جو اس کی حاجت تھی۔ پھر آتا کل شیء میں کل شیء پھر مفعول ثانی ہوگا، خلقہ ہو یہ اول ہوگا، اور پہلی صورت میں کل شیء مفعول اول ہے، خلقہ ثانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اس کی خاص صورت عطا فرمائی، جو اس کی صورت لائق تھی اس کے، اور حیات عطا فرمائی۔ ثم ہدا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، راہ دی۔ دیکھو اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک صورت عطا فرمائی، اور ایک اس کی صورت ہے، حیات ہے، اور پھر اس کو ہدایت دی۔ اس کے اندر اللہ پاک نے عقل پیدا کی، قوا پیدا کی ہے، حواس پیدا کی ہے، جو بندہ عقل سے اور قوا سے اور انہیں حواس سے ادراک کرتا ہے، اپنے ملائم چیزیں اور اس کو لیتا ہے، جو مخالف اور ضرر رساں ہوتی ہیں تو ان کو ادراک کرتا ہے اور اس سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ایک خاص خلق عطا فرمائی ہے۔ خلقہ یعنی رب الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر شے کو اس کی خلق عطا فرمائی۔ جتنی بھی اشیاء ہیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کو ایک خاص صورت عطا فرمائی ہے، شکل، اور جو اسی کے لائق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا میرا رب وہ ہے۔ اب فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کیا وہ رب بھئی آتا کل شیء خلقہ، ہر شے کو اس نے خلق عطا کی تھی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ خود بھی جانتا تھا، یا آپ بھی کا انہی میں سے ایک ہے کہ آپ نے آپ کو شکل دی؟ ایسا نہیں ہے، وہ جانتا تھا، جیسا کہ اور آیات میں ہے اللہ جل شانہ کو جانتا تھا کہ وہ ذات ہے جو خالق ہے، سب اشیاء کی خالق ہے، آسمانوں کے، زمینوں کے، یہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، وہ رب ہے ہر شے کا۔ اس کو ایک قول کے مطابق فرعون جانتا تھا لیکن انکار کرتا تھا، تکبراً اور اس طرح کے جیسے تکبر کی وجہ سے جانتا ہے مانتا نہیں ہے، کہ وہ جانتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے میرے پیارے محبوب، جب تم ان لوگوں سے پوچھے کہ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ جواب دیں گے، کفار جواب دیں گے، مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو کفار مکہ تھے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب ان سے پوچھو زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ جواب دیتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ انہیں پتہ ہے کہ بت کہاں پیدا کر سکتا ہے، پوجا تو کر رہے ہیں، لیکن فرعون بھی جانتا ہے کہ یہ زمین و آسمان میں تو بھئی جنہیں یہ زمین آسمان تو پہلے موجود ہیں، آپ کھلیے نظر کیجئے پہلے موجود ہیں۔ تو انسان اپنے اندر اگر انصاف کی نگاہ دیکھے تو اس کو اپنا وجود، اپنا شکل، اپنی یعنی اس کو اپنی ذات
اس کو بتائے گی کہ تیرا بنانے والا اللہ ہے. ہر شے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو صورت شکل عطا فرمائی اور پھر راہ دکھائی، ہر شے کو اس کے منافع مسالے کی رہنمائی فرمائی، کہ انسان کے اندر حواس پیدا کیے، دیکھنا، دیکھتا ہے آنکھوں سے، سنتا ہے کانوں سے، زبان دی، یہ آزاد دیے، اور ان میں ہر عضو اس کا ایک خاص نفع ہے. تو یہ دلیل آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے کہ جب نمرود نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تیرا رب کون ہے، تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت. اس نے کہا انا احیی و امیت. اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ احیاء کا کیا معنی ہے، چال بہت تھا، اتنا غرور تھا جو عقل سے کام نہیں لیتے تھے. تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. اس نے زندہ کرنے اور موت دینے کو نہیں سمجھا. اس نے زندہ کرنے کا یہ مانا کہ ایک قیدی کو بلا کے رہا کر دیا، میں نے زندہ کیا. زندہ کرنا ہی ہے. زندہ کرنا تو ہے کہ بے جان دے اندر تو جان پیدا کرے، روح پیدا کر دے، حیات پیدا کر دے، اور زندہ شے سے روح کو قبض کر لے. یہ ہے اماتت اور وہ ہے احیاء. تو آپ نے فرمایا آتا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہر شے. جیسے علم طبی کے لوگ جو ہیں طبیعت کا تقاضا مانتے ہیں، طبیعت کا، تو یہ طبیعت کا تقاضا. تو انہوں نے کہا یہ عناصر میں زمین ثقیل تھی، زمین ثقیل تھی اس لیے نیچے آ گئی. طبیعت اس کی ثقیل تھی تو نیچے آ گئی. پھر پانی تھا، زمین سے تو کچھ خفیف تھا لیکن باقی عناصر سے وہ ثقیل ہے، تو پھر زمین کے اوپر پانی آ گیا. یہ طبی تو یہ طبعیین کا ایک خیال ہے، نظام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کے راز ہیں، لیکن لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق، زن کے مطابق کوئی اندازہ لگا لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے جو علم دیا ہے، علم صحیح تو وہی ہے. اب اس کے بعد ہوا تھی، پھر آگ تھی. آگ تو آگ اوپر ہو گئی، تو جو جوہر کے خفیف تھا وہ اوپر ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. یہ عالم ہے، جس طرح یہ محسوس عالم ہے، انسان خود بھی ایک عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے اندر جو ہڈی ہے، ہڈی اور انسان کے بال، یہ زمین کی طرح یعنی خشک ہڈی اور بال، تو ان کو اوپر رکھا. یہاں خارج میں جو محسوس عالم ہے زمین نیچے ہے، لیکن جو عالم ہے انسان، اس میں قدرت نے یہ طبعیین کے لیے وہ ہڈی انسان کی اور جو بال ہے انسان کے، یہ خشک ترین ہے انسان کے وجود میں، اور زمین کے خارج میں خشک ترین ہے عناصر سے. اس کے بعد
زمین کو اللہ تعالیٰ نے نیچے رکھا، اور تبھی کہتا ہے کہ طبیعت کی وجہ سے نیچے ہے، تو اب طبیعت کی وجہ سے نیچے ہے تو ہڈی اور بال اوپر کیوں ہے انسان کے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، اور دماغ سر میں ہے، اور سر دماغ ایک پانی کی صورت ہے، پانی، یہ پھر دوسرے مرتبے میں، اور پھر انسان کی ایک نفس ہے، نفس نسمہ، یہ ہوا کے منزلے میں ہے کہ دل میں اور رگوں میں جو خون جاری ہوتا ہے، اس خون تیز رگوں میں جاری ہوتا ہے تو بخارات پیدا ہوتے ہیں، ان بخارات کی حیات حیوانی حیات یہی ہے، اور بخارات کی وجہ سے، ایک حرارت کی وجہ سے، اس سے ایک حیات حیوانی ہے، اور اس کو رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر قلب میں حرارت رکھی، قلب کے اندر حرارت ہے۔ اب حرارت جو سب سے اونچی تھی خارج میں، انسان کے اندر سب سے نیچے ہے، اور جو سب سے نیچے تھی وہ زمین، انسان کے اندر جو بمنظر زمین کے ہے اس کو اوپر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک شکل عطا فرمائی، یہ اعطا مدبر حکیم کی قدرت سے ہے، اس طرح طبیعت سے نہیں ہے، جو طبیعت تبھی کہتا ہے طبیعت ہے۔ تو اللہ جل شانہ کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ فرمایا ربنا الذی عطا کیا ہر چیز کو اس کی صورت اور اس کی شکل، اس کی صورت اور شکل عطا فرمائی، اور پھر ہدایت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں، ایک نحل ہے، نحل شہد کی مکھی ایک اپنا گھر بناتی ہے، ایک گھر جو ہے جس میں مسدس کے رنگ میں آتا ہے، مسدس ایک شکل ہے، شکل میں مسدس، علم ہندسہ میں تو یہ مسدس کی شکل ہے، لیکن ماہرین حیران ہیں کہ یہ شہد کی مکھی نے گھر کیسے بنایا۔ اب اس سے اللہ پاک نے فرمایا ربنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے دلیل دی، رب کی وحدانیت پر دلیل دی، یہ توحید ہے، دعوت الحق ہے، اور وہ فرعون جو تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا، آپ نے اس کے سامنے فرمایا جب فرعون نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ربنا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل اور صورت عطا فرمائی، فہدا، اور پھر ہدایت دی، رہنے سہنے کے طور طریقے، اپنے گزران کے اور غذا اور اپنے منافع کی طرف۔ تو شہد کی مکھی ایک چھوٹی مخلوق ہے، اس نے گھر بنایا، یہ فہدا کا مظہر ہے کہ اللہ نے ہدایت دی، اس کی رہنمائی ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز چھوٹی مخلوق بھی ہے تو بے اللہ پاک نے اس کو بھی ایک شکل دی ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی دی، جس سے وہ اپنی معیشت، اپنے گزران، اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتی ہے، ادراک کرتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے توحید کی نشانی ہے۔ فی کل شیء آیۃ، کہ ہر شے میں ایک آیت ہے، خدا کی نشانی ہے، ہر چیز میں جس کو دیکھو گے، لیکن دیکھنا تماشے کا نہیں ہے، دیکھنا عبرت کا۔ جو فکر والی نگاہ ہے، اور فکر والی نگاہ جب دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پائے گی۔ یہاں جو اللہ آتا کل شیء، اللہ نے ہر شے کو عطا کیا ہے، اس طرح شے خود بخود نہیں بن گئی،
یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، صبغت اللہ، صنع اللہ، اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے، وہ مدبر حکیم قادر مطلق جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس شے کو صورت بخشی۔ فرمایا قال، فرعون کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، یہ آ گیا، قال فما بال القرون الاولی، کیا حال ہے گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کا، کیا حال ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دلیل دی کہ فرعون کی مجلس میں فرعون بھی موجود ہیں، فرعون کو خطرہ پیدا ہو گیا، فرعون کو کہ میرے جو رعایا ہے یہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کے ایمان نہ لے، تو اس لیے اور جانب پھیرنے کی کوشش کی کہ کسی اور جانب موسیٰ علیہ السلام کا دھیان دیا جائے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو اس کو کہاں اور جانب لے جا سکتا ہے۔ تو قصے اور حکایات اور تاریخ کی طرف رجوع دلایا، بھئی پہلے لوگوں کے کیا حال ہے، تاکہ بھئی اس میں داخل ہوں، کوئی جواب دے اور لوگوں کا خیال جو ہے نا ادھر تبدیل ہو جائے، جو حجت تام ہو چکی ہے اس میں زیادہ غور فکر نہ کر سکے، یا فرعون کو ڈر پیدا ہو مجھے چھوڑ نہ جائیں، تو فرمایا فما بال القرون الاولی، پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ میرے نوح علیہ السلام کی قوم، سمود، عاد، وہ قومیں جو تھیں اور انہوں نے جھٹلایا تھا، ان کا حال کیا ہے، یہ کہنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، آپ سمجھ گئے کہ یہ اور باتوں میں لے جاتا ہے، آپ اس کا جواب دے سکتے تھے، بھئی جو ان میں نیک لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور وہ ثواب میں ہیں، وہ ثواب ہے ان کو، اور جو منکر تھے خدا کی توحید کے اور نبیوں کی رسالت کے، وہ عذاب میں، خدا کی ناراضگی میں۔ جواب اجمالاً یا کچھ تفصیلاً آپ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کے سوال کے دروازے کو بند کیا کہ یہ پرانے قصوں میں اور تاریخ میں یہ الجھانا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا، کوئی جواب نہ دیا، بلکہ یہ فرمایا قال علمها عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے بس، اور رب ان کے حال کو اچھا جانتا ہے۔ خدا کے علم، پھر خدا کی طرف رجوع دلایا، اس کا جواب بھی دیا اور اللہ تعالیٰ کے علم والی صفت کا بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے رجحان کو پھر موڑا۔ وہ تو چاہتا تھا اور باتوں میں الجھے، لیکن آپ نے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی، فرمایا علمها عند ربی، وہ پہلے لوگوں کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ جو کر گئے، جو جس کے مستحق ہوئے، وہ اللہ کو علم ہے، بس اسی کے پاس ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب خطا نہیں کرتا اور میرا رب بھولتا نہیں ہے۔ انسان ہے، بندہ ہے، کسی وقت خطا ہو جاتی ہے، کسی وقت بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کمال ہے کہ وہ علم ازلی ہے
واقع کے مطابق ہے، اور وہ ایسا علم ہے کہ وہاں نسیان نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، جیسے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، سمجھے نا؟ ایک ہے اونگ کی بھی نفی کی، ایک تنزیہات ہیں، خدا کی صفات سلبیہ ہیں، اللہ اونگ سے پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے۔ ہاں جی، اونگ اور نیند کبھی کبھی وہ نیند آتی ہے، کبھی کبھی اچانک پکڑ لیتی ہے گدے کو، تو اچانک پکڑتے نیند آ گئی، اونگ پہلے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شان ہے کہ ان دونوں کی نفی کی، کہ اللہ وہ ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہاں فرمایا فلا یضل ربی، تیرا رب خطا نہیں کرتا۔ خطا کا من کوئی بندے کو خطا ہو جاتی ہے، کوئی شاید چھوٹ گئی، کوئی مقدمات رہ گئے، علم رہ گیا، خطا ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے جس میں کوئی ذرا بھر یعنی اس علم میں کمزوری نہیں ہے، وہ علم ازلی ہے، وہ اللہ کی ذات کی صفت ہے۔ وہ ہمیں نسیان ہو جاتا ہے، ایک شے کا علم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ابتدا میں خطا ہو جاتی ہے، وہ علم خطا سے پاک ہے کیونکہ ازلی ہے، صفت ہے خدا کی، اور پھر پہلے ہوتا ہے پھر بعد میں نسیان آ جاتا ہے، تو فرمایا ولا ینسا، اللہ نسیان بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا علم یعنی وہ واجب ہے، واجب الوجود، ذات کا علم واجب ہے۔ وہ علم جیسے ازل میں جانا، اس میں ذرا بھر خطا کو، غلطی کو جگہ گنجائش نہیں ہے، جیسا جانا اسی طرح ہی ہے، اور نہ اس کے علم میں کوئی نسیان آ سکتا ہے کہ پہلے علم ہوتے پھر کوئی بات بھول جائے۔ یہ انسان میں ہے، انسان کمزور ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اس کی صفتیں ساری کامل ہیں، جو صفات ثبوتیہ ہیں کامل ہیں، تنزیہات ہیں کمال تنزیہ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسی الذی، لہذا جو اللہ کے نزدیک علم ہے، علم عند ربی، پہلے لوگوں کا جو جہاں سے چلے گئے ہیں، علم عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، نہ وہاں کوئی غلطی کا شیبہ ہے نہ وہاں نسیان کا، بس جس کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے ضبط میں ہیں، اور احسان کیا ہے، گن کے رکھا ہے اپنے علموں کو، گنے ہوئے ہیں، نہ ان میں کمی ہے نہ بیشی ہے، بس جو ہے ان کا علم وہ خدا کے پاس ہے۔ یہاں اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ان کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ بات کو پھیرنا چاہتا تھا۔ تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خدا کے علم والی صفت اور تفویض کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہے اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے متعلق سوچو، اور قصوں کی طرف اور تاریخ کی طرف اتنا دھیان نہ کرو، مگر تاریخ کی طرف کوئی آئے تو تاریخ وہ جو قرآن مجید میں ہے یا حدیث پاک میں ہے یا صحیح تاریخ ہے جس میں کوئی رتبہ یابس نہیں ہے، اور اس کو وہ لو
جس سے تمہیں کوئی عبرت اور سبق حاصل ہو، ورنہ اس طرح تاریخوں میں جھوٹی سچی باتوں میں بندے کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور اس پر اپنے ذہن کو، عقل کو، دل کو اس کی طرف متوجہ رکھے۔ فرمایا الذی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے۔ پہلے بھی خدا کی توحید کی دعوت اور دلیل فرعون جیسے ایک بہت بڑے متکبر اور شدید القوت، بڑا سخت تھا اور بڑا گھمنڈ تھا اس کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اتنے بڑے جابر کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے انہیں کہ جاؤ اس کے پاس، اس کو دعوت دو۔ یہ فرمایا الذی، اس کا تعلق اس الذی کے ساتھ ہے، اس بار سمجھو ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، ادھر بھی یہی ہوگا کہ الذی یعنی ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، وہ ذات ہے جعل لكم الارض مہدا۔ دیکھو اس میں فکر کرو نا، یہاں توحید کے دلائل ہیں، اس میں تعامل کرو۔ یہ ہماری زمین کا قرآن مجید میں، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، اس کا بڑا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ یہ زمین رب کی توحید کی دلیل ہے، زمین ہے، زمین دیکھو اسی سے بندہ پیدا ہوا، مٹی سے پیدا ہوئے، تو اسی میں ہماری غذا بھی یہی ہے، رہائش بھی یہی ہے، پھر موت بھی اسی کے اوپر ہے، اور اسی کے پیٹ میں پھر قبر بھی اسی کے پیٹ میں ہے، تو اس کا کتنا مقام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الذی جعل، رب ہمارا وہ ہے جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے بنایا، ارضا زمین کو بنایا، مہدا تمہارے لیے مہد بنایا۔ مہد کہتے ہیں یعنی جیسے بچے کے لیے پنگھورا ہوتا ہے، بچہ سوتا ہے، بیٹھتا ہے، آرام پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو ہمارا مہد بنایا، بچھونا بنایا، ہمارے لیے فرش بنایا۔ یہ زمین، اس میں منافع رکھے اللہ جل شانہ نے اس کو پیدا کیا، فرمایا مہدا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور رب ہمارا وہ ہے جس نے اس زمین میں تمہارے لیے رستے بنائے۔ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، سبولا جمع سبیل کی، سبیل کا معنی راستہ، اور سالہ کا معنی جعالا، اور چلایا، اس زمین میں رستے بنائے اور زمین پر تمہیں چلایا۔ دیکھو زمین پر بندہ اپنے حاجات کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں سے کوئی شے خرید کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر بیچتا ہے، یا اپنے مسالے اور منافع اور حاجات کرتا ہے۔ قیام مقیم ہے، مسافر ہے، سفر ہے، حضر ہے، راستے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے راستے بنائے۔ راستوں کا بڑا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ تم چلتے ہو ان راہوں پر۔ الذی فرمایا جعل لکم الارض مہدا، یہ تمہارے لیے مہد ہے، اور پھر رستے بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، یہ آفاقی دلائل ہیں قرآن مجید میں۔ اب دیکھو زمین ہے، تم سوچو تو صحیح کہ کتنا بڑا یہ کورا ہے، کتنا بڑا جسم ہے، جرم ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا گہرا ہے، تمہیں پتا ہے کتنا گہرا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے کتنا گہرا ہے، پھر یہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے کان کھڑکانے کے لیے زلزلہ آ جاتا ہے، کتنا بڑا ثقیل جسم ہے وہ کانپ جاتا ہے، نظام اوپر والا درم درم ہو جاتا ہے، بندہ دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو ہمارے عارفین علماء وہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کان کھڑکانے کے لیے ہوتا ہے، جن کان کھڑکائے گئے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہ روشندان ہے، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، ہوا چلتی ہے، دروازہ ٹھا کھڑکی ایک دوسرے پر اٹھتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ بھی کان کھڑکانے کے لیے ہے، تمہیں سجاگ کرنے کے لیے ہے کہ تم بیدار ہو۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، لیکن بندہ غفلت میں ہوتا ہے، ان چیزوں کو ادراک نہیں کرتا، اور بہت کم لوگ اس جانب دھیان دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے جو ہے عبرت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف دھیان دلاتا ہے، غفلت کو چھوڑو، غفلت سے باہر آؤ، کان کھولو۔ تو فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتاری، پانی۔ انزل من السماء ماء، اب دیکھو بادل ہوتے ہیں، یہ بادل کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنتے ہیں۔ اہل حکمت، فلسفہ اور طبعیین وہ اندازے لگاتے ہیں، یہ اندازے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راز اور اس کے اسرار، اس کی خلق بس بھول جانے۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت آئی ہے، ایک روایت آپ فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر پیدا کیا ہے، یہ بارش جو ہے ادھر سے آتی ہے، جو اللہ پاک نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے پانی اتارا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا، آسمان سے اتارا۔ پھر یہ اسباب ہوتے ہیں بے سورج کی دھوپ اور بخارات، پانی بخارات بنتا ہے جو زمین پر ہے، سمندر ہے، دریا ہوتے ہیں، پھر یہ بخارات اوپر کو جاتے ہیں۔ اندازے عقلی اگر واقعی میں ہو تو خدا کی تقدیر کے کوئی مخالف نہیں ہے، یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یہ ایک سبب ہو، لیکن اسی میں انحصار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور اتنے بڑے بڑے بدل اور اتنا بڑا پانی، جب بارش برستی ہے تو پانی پانی ہوتا ہے، اور ہوتا تو یہ بادلوں میں ہے، تو کتنے وزن کو اٹھایا ہوا ایک ہوا کے اوپر وہ سیر کرتے ہیں، ہوا چلتی ہے۔ آخر اتنا جو وزن ہے، کوئی شے ہو بھاری تو تم پکڑو تو چھوڑو ہوا میں تو نیچے گرے گی۔ ایک معمولی سی شے ہے، تھوڑے وزن اتنے چھوڑو زمین تے ٹھپ لگ سی۔ یہ اتنے جو پانی ہے بادلوں میں، یہ گرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ قادر مطلق، حکیم، مدبر، یہ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ بس وہ ذات ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے، ورنہ ایسے نہیں آپ میں کوئی شے ٹھہر سکتی۔ اس حکیم، مدبر، قادر مطلق کی قدرت کے مظاہر سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ تمہارے لیے خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ تم خدا
کہ توحید کا عقیدہ رکھو اور مانو کہ ہمارا رب ہے، تمہیں پیدا کیا، اتنی غفلت آ گئی، سب کچھ محنتیں اسی کی اور انسان ناشکرہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھے وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، اللہ فرماتا ہے آسمان سے نازل کیا ہے، اس میں آسمان کا ذکر ہے، آسمان سے نازل کیا، اوپر سے نازل کیا۔ آسمان کہتے ہیں بھائی جو تیرے اوپر ہو نا، وہ اس کو سما کہتے ہیں عربی میں۔ تو ایک آسمان ہے، آسمانوں سے بارش آتی ہے۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا اس پانی کے سبب سے۔ پانی خود مؤثر نہیں ہے، اس کو اللہ پاک نے سبب بنایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر زمین سے ہم نے قسم قسم کے نبات نکالے، قسم و قسم کے، شتّیٰ مانا مختلفہ، ازواجن یعنی انواع مختلفہ، کئی قسم کے انواع۔ زمین سے درخت بھی نکلتا ہے، کوئی تنے دار ہے، کوئی بیلیں ہیں، کوئی کئی قسم کے، کوئی کئی قسم کے، ان کی شکلیں، ان کے رنگ، ان کے پھول، ان کے پھل، ان کے ذائقے، ان کے کیفیات، کسی میں برودت ہے، کسی میں رطوبت ہے، کسی میں حرارت ہے۔ یہ جو پیدا ہوئے تو یہ رب کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ہے کہ رب، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، یہ سب اس کے افعال ہیں۔ وہ کیسے سمجھے گا؟ یعنی یہ زمین ہے، زمین ایک عنصر ہے۔ فلسفہ دے وچ یہ مسئلے موجود ہیں، فلاسفہ، حکیم، حکماء، ان کا بھی زمین یہ بسیط ہے۔ بسیط کا معنی اس کی جزء نہیں ہے، یہ مرکب نہیں ہے، ایک شے ہے بس، وحدت، صرف ایک شے ہے، ٹھیک ہے نا؟ پانی اس کی جزء نہیں ہے کہ متعدد چیزوں سے مل کے پانی بنا ہو، یا مختلف چیزوں سے مل کے یہ زمین بنی ہو، یا ہوا، یہ یک جان ایک شے ہے۔ مختلف ترکیبیں، عناصر ان میں نہیں ہیں، ایک ہی عنصر ہے اور ایک ہی طبیعت ہے۔ جب زمین ایک ہی طبیعت ہے تو پھر اس ایک طبیعت سے فلسفہ کہتا ہے ایک طبیعت سے جو طبی فعل ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، طبی فعل مختلف نہیں ہو سکتے، طبیعت کا فعل ایک ہوگا۔ لہذا اگر زمین کی طبیعت کا فعل ہے کہ اس سے چیزیں نکل رہی ہیں، تو پھر ایک ہی شے نکلتی اور ایک ہی فعل ہوتا۔ یہ مختلف جو نکل رہی ہیں ایک جان سے، ان کا ایک اصول ہے، اصل ہے، اصول سے الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، ایک سے ایک صادر ہوتا ہے، ایک سے مختلف چیزیں صادر نہیں ہوتی۔ طبیعت کی مثلا پتھر ہے، پتھر کو تم ہوا میں چھوڑو تو اس کی طبیعت کا فعل، طبی حرکت نیچے کی طرف ہے، سیدھا نیچے آئے گا، یہ طبی فعل ہے، اس کو کہتے ہیں حرکت طبی۔ تو حرکت طبی کوئی اس کے اندر ارادہ نہیں ہے، پتھر ہے، بے جان ہے، تو اس سے جو فعل صادر ہوگا ایک ہی ہوگا۔ انسان سے افعال زیادہ صادر ہوتے ہیں، لیکن جو ایک شے ہے، ایک طبیعت ہے، اس سے ایک شے صادر ہو سکتی ہے، اس کے افعال مختلف نہیں ہو سکتے۔
اور یہ زمین ایک شے ہے، بالکل ایک طبیعت ہے، اور اس سے مختلف انواع کے اقسام کے جو نباتات اگ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، یہ زمین کا تقاضا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ یہ مانا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے نکالا پانی کے سبب سے ازواج من نبات، کئی انواع نباتات کے، کئی انواع مختلف، یہ ہم نے نکالے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے نکالے ہیں۔ تو اس کو جو فکر کرتے ہیں عقل سے، وہ سمجھیں گے بھائی قادر مطلق ذات ہے، یہ ایک طبیعت سے اور ایک بسیط جان سے یہ مختلف چیزیں کیسے نکل رہی ہیں۔ تو عقل کہتی ہے یہ زمین کا فعل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اس کی قدرت کا ہاتھ ان اسباب میں پوشیدہ ہے، وہ ہاتھ غیب ہے لیکن اس کے افعال ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ افعال بتاتے ہیں کہ قدرت کا ہاتھ ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اس کی خالقیت کی دلیل ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ذکر کیا اور فرمایا کلو، اللہ فرماتا ہے کھاؤ، ورعاؤ انعامکم، اور اپنے مویشیوں کو کھلاؤ۔ دیکھو نا، زمین سے جو نکلتے ہیں کوئی تو ہماری غذا بنتی ہے، گندم ہماری غذا بن گئی، اور جو بھوسا تھا وہ چوپاؤں کا ہو گیا، اور کوئی چیزیں ایسی بھی زمین سے نکلی جو ہمارے چوپاؤں کی خوراک بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلو ورعاؤ انعامکم، اپنے مویشیوں کو کھلاؤ، تم کھاؤ اپنے مویشیوں کو کھلاؤ۔ ہاں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اللہ فرماتے ہیں انہی چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے ذرا ان نشانیوں میں فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ٹائم پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب